مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ایک تھوڑے سے لمبے گیپ کے بعد میں آپ کے پاس خداوند کا کلام لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم کلاس میں گنتی کی کتاب دیکھیں گے اور تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ ریکیپ ان اے سینس کہ ہم توریت کی کتاب پڑھ رہے تھے اور توریت میں ہم نے سیکھا، اور اب ہم توریت کی جو کتابیں ہیں 5 ان کے بارے میں ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے توریت کا انٹروڈکشن بھی پڑھا، سیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیدائش، خروج اور احبار کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں خداوند کے فضل سے، اور آج توریت کی چوتھی کتاب، قانون کی چوتھی کتاب آج ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں، اور شکر ادا کرتے ہیں خداوند کا کہ خداوند نے ہمیں یہ وقت اور یہ موقع بخشا کہ ہم ان خاص دنوں میں بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ہم اسی کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو روحانی طور سے آگے بڑھانے کو ہیں۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گنتی کی کتاب کا آج ہم جو پہلا سیشن دیکھ رہے ہیں، یہ تعارف ہوگا آج کا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ گنتی کی کتاب کی جو سیاق و سباق ہیں، بیسیکلی آپ کو میں اس کا مختصر انٹروڈکشن دینا چاہوں گا، تاکہ ہم جب آئندہ آنے والے لیکچرز میں اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہوں تو ہم خداوند کے فضل سے اس کتاب کی اہمیت کو سیکھیں گے، اس کتاب کے جو باقی اہم حصے ہیں، اہم ٹاپکس ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کی ان تقریباً جو 40 سالوں کی تاریخ ہے اس کا بیان کرتی ہے، یعنی کہ جو 40 سال ان کا بیابان کا جو سفر تھا، مصر سے نکلنے سے لے کر تو وعدے کی سرزمین تک پہنچنے تک کا جو سفر ہے، اس پر یہ مشتمل ہے گنتی کی کتاب۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن کے دوران یعنی کہ وہ اپنے اس تاریخی سفر میں جو 40 سال کا کیا، اس کے دوران وہ کوہ سینا سے روانہ ہو کر اس ملک کی مشرقی سرحد تک پہنچے جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتاب کا نام تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ مردم شماری، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے مردم شماری کا، سینسس جسے کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کتاب کا نام گنتی رکھا گیا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو نمبرز بھی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسرائیلیوں کی مردم شماری کوہ سینا سے روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ کے حکم سے ہوئی، اور پھر ایک پشت گزر جانے کے بعد یردن کے مشرق میں موآب کے میدان میں بھی ہوئی۔ دونوں مردم شماری کے دوران درمیانی جو عرصے کے دوران اسرائیلی کنعان کی جنوبی سرحد پر قیاس برنیہ میں آئے، مگر وہاں سے ملک موعود میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مصر سے ملک موعود میں جو داخل ہونے کا جو ایک سفری کہانی ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ایمان، آزمائش، خداوند کا رحم، خداوند کے معجزات، خداوند کا غصہ، لوگوں کی فرمانبرداری، لوگوں کی نافرمانی، یہ سب اس
کتاب میں تاریخ میں درج ہے، جس کو ہم پڑھ کر اپنی زندگی پر اگر اطلاق کریں تو ہم ایمان میں بہت پختہ ہو سکتے ہیں، اور خداوند نے جو ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پہ در پہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس علاقے میں بہت سال گزارنے کے بعد جب وہ دریائے یردن کے مشرقی علاقے میں پہنچے تو لوگوں کا ایک حصہ وہاں بس گیا اور باقی لوگوں نے دریا پار کر کے ملک کنعان میں داخل ہونے کی تیاری کی۔ گنتی کی کتاب اس قوم کے حالات بیان کرتی ہے جو مشکلات کے سامنے اکثر بے حوصلہ اور بے دل ہوتی اور ڈرتی رہی، اور اکثر خدا اور موسیٰ کے خلاف، جس کو خدا نے ان کی رہبری کے لیے، یعنی کہ موسیٰ کو خدا نے اس قوم کی رہبری کے لیے مقرر کیا تھا، بغاوت اور سرکشی کرتی رہی۔ یہ بیان ہے اس حقیقت کا کہ ان کی کمزوری اور نافرمانی کے باوجود خدا وفاداری سے اپنے لوگوں کی مسلسل نگہداشت اور پرواہ کرتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تاریخ ہے موسیٰ نبی کی ثابت قدمی کی کہ اگرچہ وہ کئی دفعہ بے صبر ہو جاتا تھا تو بھی خدا اور اپنی قوم دونوں کا جانثار رہا۔ ہاللیلویہ۔ کتاب میں جو ہم اہم ٹاپکس پر جو ہم نظر دوڑائیں گے، جو ہم سیکھیں گے، وہ ہیں اسرائیلی کوہ سینا سے کوچ کی تیاری کرتے ہیں، جو اہم ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج۔ اس کے بعد پہلی مردم شماری ہے، اور اس کے دوران مختلف آئین اور قوانین دیے گئے۔ پھر دوسری فصح، پہلی فصح وہ ملک جب مصر سے نکلے تھے اس وقت ہوئی، دوسری فصح کی یہاں پر کے بابت میں پڑھیں گے۔ پھر کوہ سینا سے مواب تک کا سفر، مواب کے واقعات، مصر سے مواب تک کا سفر کا خلاصہ اس پر دیکھیں گے، اور آخری جو ہے وہ یردن کو پار کرنے سے پہلے کی ہدایات۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس گنتی کی کتاب میں اہم ٹاپکس رہیں گے، اور گنتی کتاب کا یہ تعارف جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا ہے، ضرور آپ اس بک کو ڈیورنگ لیکچر تھوڑا تھوڑا پڑھنا سٹارٹ کریں، تاکہ آپ تاریخ سے جو ہے وہ باور ہو سکیں، اور ہمارا جو توریت پڑھانے کا جو مقصد ہے، اور جو توریت کو پڑھنے کا مقصد ہے ہر ایماندار کا، وہ ہم سب کی زندگی میں پورا ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کل خداوند کے فضل سے ہم دوسرے سیشن کو سٹارٹ کریں گے، اور گنتی کی ہی کتاب کی باقی جو اہم چیزیں ہیں ان پر ہم غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔